آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اختتام کے بالکل قریب ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کی جو اپنے امت کو اعمال کی ترغیب دی ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے اعمال کی، ان میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی پیغام ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر 3 کام فرماتے تھے۔ پورا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں میں گزرتا تھا، ذکر اذکار میں گزرتا تھا، نفلی عبادات میں گزرتا تھا، صدقہ خیرات اور سخاوت میں گزرتا تھا، لیکن اخیر عشرہ جو تیسرا عشرہ ہے جو 1-2 دن کے بعد تقریباً شروع ہونے کو ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں خصوصی طور پر 3 کام فرماتے تھے۔ نمبر 1، شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 20 دنوں کے مقابلے میں اپنی ذاتی عبادت میں اضافہ فرماتے تھے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں عبادت فرماتے تھے، درمیان کا جو عشرہ یا جو پہلا عشرہ ہے اس میں اتنی عبادت نہیں ہوتی تھی، لیکن اخیر عشرے کی عبادت اب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ فرماتے۔ دوسرا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر عشرے کا یہ معمول وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اب صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں صرف اکیلے عبادت میں مصروف نہیں رہتے تھے، بلکہ ایقظ اہلہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی جگہ جگہ کر اپنے ساتھ عبادت میں مصروف رکھتے تھے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، پہلا گزر گیا، دوسرا گزر گیا، گھر والے اپنے معمول کے مطابق جیسے ان سے ہو سکتا ہوتا تھا عبادت کرتے تھے، لیکن اخیر عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے اٹھاتے تھے۔ حضور کا تو اپنا معمول آپ عام دنوں میں جانتے ہیں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرت عائشہ پوچھتے یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنے لمبے لمبے رکھتے پڑتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں پیر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے یتیمے سے اٹھا کر دری یتیم بنایا، جس اللہ نے مجھے یتیمے سے اٹھا کر امام الانبیاء بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، اور میرے ذریعے مجھے اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا، میرے ہی ذریعے کل قیامت کے دن اللہ نے شفاعت کبریٰ کے ذریعے اللہ نے سارا حساب کتاب شروع کرانا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر فرماتے تھے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ اس عبادت میں شریک کرتے۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اخیر عشرے کے بارے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، وَأَيْقَظَ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی راتوں کا معمول اپنا، لیکن جب اخیر عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رمضان کا اخیر عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں دل لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ تعلق۔ ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ چلو اگر پورا عشرہ بندہ نہیں کر سکتا تو کم از کم جو طاق راتیں ہیں اس میں بندہ ضرور عبادت میں اپنا حصہ ڈالے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسانیاں پیدا کی، امت کو جو آسانیاں دیں، ان میں ایک آسانی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے کے طاق راتوں میں فرمایا اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا۔ بہرحال ایک تو یہ کہ میں اور آپ اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اخیر عشرے میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا ہی کہ جتنی عبادتیں میری اور آپ کی چل رہی ہیں اخیر عشرے کے عبادات میں ہم تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ پہلے اگر 5-6-8 نفل پڑھتے تھے تو اخیر عشرے کے نفلوں میں ہم ذرا اضافہ کر لیں، 10 کر لیں، 12 کر لیں۔ پہلے اگر روزانہ کی ترتیب سے 2 پارے، 1 پارا، 1.5 پارا، تو اس میں ذرا تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ اسی طرح ذکر اذکار کی تسبیحات میں ہم تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ تو جب یہ کریں گے تو اس کے کرنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت عمل ہے شد میزرہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور رمضان کے اخیر عشرے میں کمر کس لیتے، پر باندھ لیتے تھے اور عبادت میں لگے۔ باقی جہاں تک دوسرا ہے، اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، بندہ 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، رات کو ذرا آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے سو جائے، یہ بھی ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور جو اخیر طاق راتیں ہیں کم از کم ان راتوں میں اور آپ اپنا ضرور حصہ عبادت میں ڈالیں، تاکہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں کی جو فضیلت ہے اور ان راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلت مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی عمل تھا، امت کے لیے پیغام۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخیر عشرے میں امت پیغام ہے وہ ہے اعتکاف کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا، پورے رمضان کا بھی فرمایا، 20 دنوں کا بھی فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا اعتکاف کرنے کا وہ رمضان کے اخیر عشرے کا۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ پورے محلے میں ایک بندہ اکٹھے کا مسجد، سارا محلہ گناہگار ہو جائے۔ اور یہ جو سنت اعتکاف ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کا سنت اعتکاف بیٹھے گا، رمضان کا سنت اعتکاف اخیر عشرے کا 10 دن اعتکاف کرے گا، اللہ اس بندے کے زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 10 دن کا کام ہے اور زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کتنا سستا سودا ہے۔ آج کل کسی کمپنی میں بھی چلے جاؤ تو 10 دن تو ٹرائل کے رکھتے ہیں، بھائی 10 دن آپ کے کام کے نہیں ہوں گے، آپ کو اس پر کچھ ملے گا نہیں، ہم آپ کا کام دیکھیں گے۔ اور اللہ اتنا غفور ہے کہ بندے کے آتے ہی، گھر میں داخل ہوتے ہی
उसके दर पर, उसके चौखट पर बैठते ही तो फरमाते मेरे बंदे तू 10 दिन मेरे हबीब के सुन्नत के मुताबिक एतिकाफ की नीयत करके मेरे से मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए, मेरे साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए, मेरे से लव लगाने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए तू बैठेगा, तेरे उठने से पहले मैं तेरे जिंदगी के पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। कितना बड़ा इनाम है उस अल्लाह। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो जो बंदा सुन्नत एतिकाफ का एहतमाम करता है, सुन्नत है, देखा औकात 9 दिन का भी बन जाता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब ताला इस एतिकाफ बैठने वाले को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अजर और सवाब है। एक और एक हज, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका हज कबूल हो जाए अल्लाह उसको ऐसे कर देते हैं, गुनाहों से उसको ऐसा पाक साफ कर देते हैं कि यौमिन वलदत हो उम्मुहु, जैसे आज ही उसकी मां ने उसको जना। हज मबरूर, हज मकबूल। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका बदला जन्नत के अलावा और कुछ नहीं। और एतिकाफ पर एतिकाफ है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के पहले अशरे में एतिकाफ फरमाया, फिर दूसरे अशरे एतिकाफ फरमाया और दोनों सर बाहर निकाल कर फरमाया मैंने पहले अशरे का एतिकाफ किया, शब कदर को तलाशने के लिए किया था, दूसरे अशरे का भी किया, लेकिन मुझे किसी रिश्ते ने आकर बताया कि वो शब कदर लैलतुल कदर अशरे में है, हजरत सरकार ही अशरे एतिकाफ करें। जो रात दिखला दी गई थी फिर बुला दी गई और उसकी अलामत ये कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद सुबह में कीचड़ में सजदा करते देखा। लिहाजा आखिर अशरे में ताक रातों में उसको तलाश करो। रावी कहते हैं कि उस रात बारिश हुई थी और मस्जिद की छप्पर थी, वो टपकी थी, मैंने अपने आंखों से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर कीचड़ का असर देखा था और ये 21 की रात थी। गोया जो बंदा एतिकाफ बैठता है, बैठने वाले के लिए लैलतुल कदर का सवाब लिख दिया जाता है। और एतिकाफ का उसकी अपनी फजीलत क्या है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते एक मरतबा मस्जिद नबी में एतिकाफ में थे, आपके पास एक शख्स आया और सलाम करके चुपचाप बैठ गया। मैंने उससे फरमाया मैं तुम्हें गमज़दा और परेशान देख रहा हूं, क्या बात है? उसने कहा अल्लाह के रसूल के चाचा के बेटे बेशक परेशान हूं, का मुझ पर हक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके कहा इस कब्र वाले की इज्जत की कसम मैं उस हक के अदा करने पर कादिर। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा मैं इससे तेरे सिफारिश करूं? उसने अर्ज किया जैसे जनाब मुनासिब समझे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने सुनकर जूता पहनकर मस्जिद से बाहर तशरीफ आए। उस शख्स ने अर्ज किया हजरत आप एतिकाफ में थे, भूल गए? फरमाया भूला नहीं हूं, मैं ऊपर वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अभी ज्यादा दिन ज्यादा जमाना भी नहीं गुजरा। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू बहने लगे कि हुजूर फरमा रहे थे जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले फिरे और कोशिश करे उसके लिए 10 बरस के एतिकाफ से अफजल है। मुसलमान का मुसलमान के साथ ताल्लुक को बतलाया जा रहा है, मुसलमान का मुसलमान के लिए हमदर्दी को बतलाया जा रहा है, मुसलमान का मुसलमान के लिए बताया है किसी के कोई काम मेरे थ्रू हो जाए, किसी का कोई काम मेरे जरिए से हो जाए, किसी को कोई आसानी मेरी वजह से किसी को मिल जाए, किसी के सिफारिश कर दी उसका काम हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी के काम में लग जाता है और उसकी वजह से वो चलता फिरता है, कोशिश करता है, तो ये उसके लिए 10 बरस के एतिकाफ से अफजल है, 10 साल के एतिकाफ से अफजल है। और जो एक दिन का भी एतिकाफ अल्लाह की रजा के लिए करता है, कितने दिन का? एक दिन का एतिकाफ अल्लाह की रजा के लिए करता है तो अल्लाह जल्ल शानुहु उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके और पैदा फरमा देते। एक दिन के एतिकाफ का ये बदला
کہ وہ بندہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے، اور کب ہے خندق مسافت زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت سے زیادہ ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے تو پھر 10 برس کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی، بندہ خود ہی سوچے۔ بہرحال یہ تو نفل اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، اور جو سنت اعتکاف ہے، ویسے اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہے، ایک واجب اعتکاف، ایک سنت اعتکاف، ایک نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف بندہ منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ میں فلاں دن اگر میرے ہی کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں، اعتکاف بیٹھوں، اس کے لیے روزہ بھی ضروری اور دن کا اور رات کا اعتکاف۔ دوسرا نفل ہے، وہ جس وقت جس کو جتنا ٹائم ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آ کر اللہ کے در پر بیٹھ گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا اور اعتکاف کی نیت کر لی۔ بی اپنے گھر میں کوئی جگہ اس طرح کی مخصوص کر لیں جہاں جا کر وہ نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے، وہی تھوڑی دیر اعتکاف کی نیت، نفلی اعتکاف کی نیت سے۔ اور جو ہے وہ سنت اعتکاف ہے جو رمضان کا ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف ہی اصل اعتکاف ہے جو 10 دن کا ہوتا ہے، اور اس پر میرا جو اجر و ثواب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ اس سنت کو زندہ کرتی رہی، میرے اور آپ تک یہ عمل اور سنت طریقہ پہنچ۔ ہاں کچھ پابندیاں ضرور ہوتی ہیں، جب بندہ ثواب لیتا ہے، ثواب کمانا ہے، ثواب لینا ہے تو کوئی نہ کوئی پابندیوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ آج کل تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایک چیز بندہ سامنے رکھے کہ جو اعتکاف جہاں جہاں حدود ہے، چاہے مسجد کے ہو یا گھر میں جہاں بیٹھتے ہیں بیویاں اعتکاف کے لیے، بغیر شرعی ضرورت اور طبعی ضرورت کے اس جگہ سے باہر قدم نہ رکھے۔ سب سے بڑی پابندی یہی ہے۔ اگر 1 منٹ تو بڑی بات ہے، اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی کسی بڑے نے بغیر شرعی ضرورت، بغیر طبعی ضرورت کے باہر قدم رکھا، اس کا اعتکاف کیا۔ طبعی ضرورت، واش روم کے لیے جانا ہے، پیشاب پخانا ہے، کھانا کوئی گھر سے لانے والا نہیں ہے، اور اس طرح کی ضرورت طبعی ضرورت، اور شرعی ضرورت شریعت اجازت دیتی ہے تو عام طور پر جو شرعی ضرورت ہے وہ تو الحمدللہ اب ہر مسجد میں پوری ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز بھی ہے، جمعہ بھی ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ شرعی ضرورت وہ پوری ہو رہی۔ پچھلے گرمیوں میں بڑا مسئلہ بنتا تھا، ساتھی کہتے ہیں جی فلانی مس والے تو غسل کرنے کے لیے نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، فلانے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے بڑوں نے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر صرف اور صرف نہانے کے لیے اور نہانا تھا جو صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی کا نہانا ہو، اس بندے کا اعتکاف کیا بغیر ضرورت بات کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے، بات کر رہا ہے کسی سے، اعتکاف کیا۔ اس لیے اگر کوئی عمل کرنا ہو تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو محفوظ رکھنا مشکل ہے۔ عمل محفوظ سے رہنا پڑوں، اس کا مجھے پورا عبادت کروں، اس کا مجھے پورا ثواب ملے، میں روزہ رکھوں، اس کا مجھے پورا ثواب ملے، میں اعتکاف کروں اور اس اعتکاف کا مجھے پورا ثواب ملے، تو اس کے لیے اس عمل کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں بھائی سیکھ کے چلنا پڑتا ہے، پوچھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر اپنی مرضی کی کسی بھی موقع پر بعد پھر پوچھنے سے کی فائدہ؟ جب چڑیا چھپ گئی کہ اعتکاف گیا، روزہ گیا، نماز گئی، پھر بعد میں مسئلہ پوچھتا ہے جی ہوں کی کریے، اس لیے کوئی بھی عمل ہو پہلے اس سے اس کو سیکھا جائے، اس کی ضروری باتیں معلوم کی جائے، اس کے جو حدود ہے، اس کے جو قواعد ہے، جو ضوابط ہے وہ پوچھ لیا جائے، وہ معلوم کر لیا جائے، اس کے بعد جا کر اس عمل کا پورا ثواب ملے گا، اور ثواب بھی وہ اس بندے کا محفوظ ثواب ملے گا۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، ان کے پاس ٹائم ہے، ایک موقع ہوتا ہے اللہ کے در پر آ کر بیٹھنے کا، اور بہت بڑا، میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ کیا، تو کوشش کرنی چاہیے
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کریم اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما، معاف فرما، نیکی کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو ہو چکے ہیں اللہ وہ تو معاف فرما، جو ہو چکے ہیں اللہ وہ تو معاف فرما، ہو چکے ہیں اللہ تو معاف فرما. رمضان کا اخیر عشرہ ہم سب کو عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، رضا والے اعمال نصیب فرما. ہماری طرف سے ہمارے جتنے بڑے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اساتذہ ہیں، اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کی طرف سے بدلہ عطا فرما. رب کریم قرآن کا تعلق، قرآن کا ذوق، قرآن پڑھنے کا شوق ہم سب کو نصیب فرما. مساجد مدارس کو آباد فرما، ہم سب کو اس کا حصہ دار بننے کی توفیق نصیب فرما. ہر ایک کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ